بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نماز مغرب ادا کرنے کا مکمل طریقہ لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ نماز مغرب کی کتنی رکعات پڑھنی چاہیے، اس کی نیت کیسے کریں، جماعت کے ساتھ اس کو کیسے ادا کریں، اگر اکیلے ادا کریں تو اس کو کیسے پڑھا جائے، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ کافی سارے دوست جب نماز مغرب کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، آیا کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ثنا پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ ایسا ہے گویا اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ بھی کوشش کیا کریں، نماز مغرب کو وقت پر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ بھی کوئی نماز کے متعلق سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو، کوئی بھی نماز ادا کریں تو سب سے پہلے اس کی نیت کرنی چاہیے۔ نیت بہت ضروری ہے۔ نیت کیسے کریں؟ دوستو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل میں ارادہ ہے نماز ادا کرنے کا تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ دوستو، زبان سے نیت کا پڑھنا یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی اگر آپ زبان سے نیت پڑھیں گے تو آپ کو ثواب حاصل ہوگا، لیکن اگر آپ زبان سے نہیں پڑھتے، آپ کے دل میں ارادہ ہے تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ دوستو، اب نماز مغرب کی نیت کیسے کی جائے؟ اگر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں نماز مغرب کے 3 فرض ادا کر رہا ہوں تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو زبان سے ادا کرنا چاہیں تو اس طرح سے ادا کرنے ہیں: نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 3 رکعت نماز فرض مغرب، منہ میرا قبلہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کہیں گے پیچھے اس امام کے، پھر تکبیر، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ دوستو، اگر آپ امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ تو اب ثنا کو لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك
لفظ بلفظ ثنا ہم نے پڑھ لی، اب اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہنا ہے، امام کی قرات کو سماعت کرنا ہے۔ اگر آپ اکیلے میں ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیں، اس کو الحمد نہیں پڑھنا، ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کو عالمین نہیں پڑھنا، عین کو ٹھیک سے ادا کرنا ہے، عین کی جگہ حمزہ نہیں پڑھنا۔ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دونوں را جو ہیں مشدد ہیں تو ان کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالکی مالکی۔ اب اس کو مالے کے نہیں پڑھنا، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مالکی مالکی یوم الدین۔ واو یہاں پہ واو لین ہے تو اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ یوم الدین۔ میم کو دال کے ساتھ ملائیں گے، دال کے اوپر شد ہے تو اس کو سختی سے پڑھنا ہے۔ یوم الدین، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد۔ یہاں پہ یا کا حمزہ کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے سختی سے پڑھیں گے، کیونکہ یا کے اوپر شد ہے تو اس کو سختی سے پڑھنا ہے۔ ایاک ایاک۔ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھنا ایاک۔ یا کے آگے الف ہے تو یہ الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ ایاک ایاک نعبد نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
صراط الذين أنعمت عليهم। इसको अनअमता नहीं पढ़ना, आइन को ठीक से अदा करना है। ये ना हो कि आइन की जगह हमजा को अदा कर लें। أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। दाद के आगे अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, तो इसको खींचते हुए लाम के ऊपर थोड़ी देर के लिए रुकना है, फिर आगे लाम को या के साथ मिला देना है। वलद्दाल्लीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरतुल फातिहा को लफ्ज़ ब लफ्ज़ हमने पढ़ लिया। अब इसको एक बार मुकम्मल पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरतुल फातिहा के बाद कोई और सूरत साथ लाजमी पढ़नी है। आपको जो भी सूरत अच्छे से पढ़ना आती हो आपने वो पढ़नी है। हम यहाँ पे सूरतुल तकासुर को पढ़ना सीखेंगे। अगर आप भी सूरतुल तकासुर को पढ़ना चाहते हैं तो इसको खूब तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह आपको भी सूरतुल तकासुर अच्छे से पढ़ना आ जाएगी। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ لفظ بلفظ ہم نے سورۃ التکاثر کو پڑھ لیا، اب اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ سورۃ التکاثر پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں جانا ہے۔ رکوع والی تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تسمیع سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہونا ہے۔ قوما کی حالت میں تحمید پڑھنی ہے۔ ربنا لک الحمد کہہ کر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ سجدے والی تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسہ کی حالت میں بیٹھنا ہے۔ پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ دوسرے سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں اگر آپ امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں تو آپ نے امام کی تلاوت کو سننا ہے۔ اگر آپ اکیلے ادا کر رہے ہیں تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। सूरतुल फातिह पढ़ने के बाद कोई और सूरत साथ में पढ़नी है। आपको जो भी सूरत अच्छी तरह तजवीद के साथ पढ़ना आती हो आपने वो पढ़ लेनी है। हम यहाँ पे सूरतुल अस्र को सीखेंगे। अगर आप भी सूरतुल अस्र को सीखना चाहते हैं तो इसको खूब तवज्जो से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलु الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। लफ्ज़ ब लफ्ज़ सूरतुल अस्र को पढ़ लिया। अब इसको मुकम्मल पढ़ते हैं। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलु الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। सूरतुल अस्र को पढ़ने के बाद तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। रुकू वाली तस्बीह को 3 मरतबा पढ़ना है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ने के बाद तस्मीअ समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर रुकू से खड़े हो जाना है। कौमा की हालत में तहमीद पढ़नी है। रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद तकबीर अल्लाहु
अकबर कहते हुए सीधा सजदे में जाना है। अब ये हमारी दूसरी रकात का तीसरा सजदा होगा। सजदे वाली तस्बीह को 3 मरतबा पढ़ना है। सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद तकबीर, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठना है। जलसा की हालत में बैठ जाना है। फिर तकबीर, अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाना है। अब यह हमारा दूसरी रकात का चौथा सजदा होगा। सजदे वाली तस्बीह पढ़नी है। सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद तकबीर, अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदा की शक्ल में बैठ जाना है। अत्तहियात वाली दुआ पढ़नी है। तो आइए अत्तहियात को पढ़ लेते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله तशाहुद को हमने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लिया। अभी इसको मुकम्मल पढ़ लेते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियात को पढ़ने के बाद
تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع والی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہونا ہے۔ قوما کی حالت میں تحمید پڑھنی ہے۔ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے تکبیر پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسہ کی حالت میں بیٹھنا ہے۔ پھر تکبیر اللہ اکبر پھر سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ہمارا تیسری اور آخری رکعت کا چھٹا سجدہ ہوگا۔ سجدہ والی تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر۔ اب قاعدہ کی شکل میں یا التحیات کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اب یہ ہمارا آخری قاعدہ ہوگا۔ اب ہم نے التحیات والی دعا، درود شریف اور رب اجعلنی والی دعا کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو رب اجعلنی والی دعا نہیں آتی تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے التحیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھنی ہے. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو اس کی جگہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پڑھنے کے بعد سلام کہنا ہے. پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، یہ تھا نماز مغرب ادا کرنے کا طریقہ. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اس کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.